أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سمیع علیم. صلوات. اللہم صل علی محمد. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، عزاداران سید الشہداء، عشرہ اربعین کے سلسلے کی آج کی اس دوسری گفتگو میں موضوع حسین اور انقلاب ہے، اور میں نے آیات الکرسی میں سے آیت کے ایک حصے کو سرنامہ کلام کے طور پر آپ کی خدمت میں تقدیم کیا. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے: فمن یکفر بالطاغوت، جس کسی نے بھی طاغوت کا انکار کیا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لایا. بس یہ طاغوت کا انکار وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، یہ دو مرحلے مکمل ہوتے ہیں تو فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، کہ جس کسی نے بھی یہ دو مرحلے طے کر لیے، بس اس نے اللہ کی مضبوط رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا. اور یہ جو رسی ہے لا انفصام لہا، اس رسی کو انفصام نہیں ہے، یہ کھلنے والی رسی اور کمزور ہونے والی رسی نہیں. واللہ السمیع العلیم، اور اللہ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی کربلا کی
نہضت اور تحریک بنیادی طور پر انسانی شعور کو بیدار کرنے کے لیے ایک ہدف امام حسین علیہ السلام کا بطور عمومی اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں تو امام کا ایک اہم ہدف یہ ہے کہ شعور انسانی کو بیدار کیا جائے اور انسان کے اندر بصیرت اور آگہی کو ایجاد کیا جائے۔ لہذا کربلا میں جتنے بھی افراد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں وہ سارے کے سارے شعور، بصیرت اور آگہی کے ساتھ امام حسین کے ساتھ ہیں۔ لہذا ہمیں تاریخ کے اندر اس مرحلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا اس زمانے میں صرف 72 ہی افراد تھے کہ جو شیعہ کہلائے جائیں، امام سے محبت کرنے والے ہوں، امام کے لیے جان قربان کرنے والے ہوں، یا نہیں تعداد اس سے زیادہ ہے؟ اور اگر تعداد اس سے زیادہ ہے تو پھر فوراً ہی ذہن میں سوال یہ ابھرتا ہے کہ پھر وہ باقی افراد کہاں پر ہیں اور وہ کیوں کربلا تک نہیں پہنچ پائے؟ تو اب یہاں پہ تاریخ میں تحلیل اور بحث کرنا یقیناً ضروری ہے، لیکن بعض تفاصیل سے صرف نظر کرتے ہوئے میں کچھ خاص مقامات آپ کی خدمت میں تقدیم کرنے کی کوشش کروں گا۔ ان میں سے ایک مقام یہ ہے کہ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ لفظ شیعہ چونکہ قرآن کے الفاظ میں سے لفظ ہے، یہ افتخار شیعیان حیدر کرار اور مکتب اہل بیت اطہار سے تعلق رکھنے والے ہمارے اس طبقے کو حاصل ہے کہ جو عنوان ہمارے لیے خدا نے منتخب کیا ہے یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ جس کو خود پروردگار عالم نے قرآن میں انتخاب کیا ہے، اور حضرت ابراہیم جیسے نبی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس لفظ کو استعمال کیا۔ لہذا ابتدائے اسلام سے ہی، یعنی حتیٰ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت کے زمانے سے ہی جس وقت سورہ بینہ کی آیات نازل ہوئی ہیں اور خیر البریہ کا عنوان آیات نے بیان کیا تو اصحاب نے باقاعدہ پیغمبر سے سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے خیر البریہ کن افراد کو کہا ہے؟ اب اس میں حتیٰ ہمارے پاس اہل سنت کی بھی کتابوں سے روایات موجود ہیں کہ پیغمبر نے خیر البریہ کا تعارف فرمایا کہ ہم شیعۃ علی ابن ابی طالب علیہم السلام۔ بس اس کا معنی یہ ہوا کہ حتیٰ پیغمبر کے زمانے سے ہی بعض افراد کے لیے شیعہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یعنی شیعہ کا لفظ استعمال کیا جاتا رہا۔ اور کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ جو شیعہ بعد میں ہم تخصیص لگا کر خاص طور پر وہ شیعہ جو کہ اب زمانے میں شیعہ کہلا رہے ہیں، یعنی جتنے بھی دیگر مکاتب ہیں ان کے ساتھ اگر کبھی بھی لفظ شیعہ کبھی بھی استعمال ہوا ہو تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ لفظ ختم ہو گیا، سوائے مکتب اہل بیت شیعہ اثنا عشری کے علاوہ کسی اور مکتب کے لیے یہ لفظ باقی نہیں رہا۔ لہذا ابتدائے اسلام میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو شیعہ اثنا عشری ایک خاص شیعہ طبقہ یہ وہ ہے کہ جو پیغمبر کی حیات اور بالخصوص غدیر میں جا کر مشخص ہو گیا تھا۔ لہذا غدیر صرف حضرت امیر علیہ السلام کی ولایت کا اعلان نہیں ہے، بلکہ اسی خطبے میں پیغمبر نے 12ویں امام تک ولایتوں کو بیان کیا ہے، اور چونکہ اس وقت اس ولایت اور امامت کا موجودہ مصداق ذات گرامی حضرت امیر علیہ السلام ہیں، لہذا اس اعلان کے بعد تمام موجودہ افراد سے حضرت نے باقاعدہ بیعت کو دلوایا ہے۔ یہ امر پیغمبر نے گویا وہاں پر لوگوں پر واجب کیا کہ جتنے افراد کے سامنے اعلان ہوا پھر انہی سے بیعت بھی لی ہے۔
یہ انشاءاللہ موضوع میں کبھی زندگی میں توفیق رہی خدا نے عرض کیا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ بیعت جب نبوت اور امامت اور ولایت خود ہمارے اوپر ایک فرض لے کر آتی ہے، یعنی نبوت اور امامت مفترض الطاعہ، نبی یا امام مفترض الطاعہ ہوتا ہے، یعنی اس کی اطاعت کو اللہ نے واجب کیا ہوا ہے ہمارے اوپر۔ اس وجوب کے باوجود بیعت کی ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ یعنی جب ایک ٹائٹل ہمارے سامنے آ گیا نبی کا، تو اب نبی واجب الطاعہ ہے، مفترض الطاعہ ہے۔ اب جو مفترض الطاعہ ہے، یعنی جس کی اطاعت ہم پر واجب ہے، تو اس کی نسبت بیعت کا کیا معنی ہے؟ یہاں پر بیعت کیا ہے؟ عام طور پر عرب میں خاص طور پر بیعت اپنے خاص معنی رکھتی تھی، اور بیعت سے تخلف اور بیعت سے انکار یا بیعت سے انحراف اپنے خاص کانسیکوینسز رکھتی ہے۔ لیکن یہ بیعت کہ جو عام عرب میں جاری ہے اور پھر وہی بیعت پیغمبر یا امام کی نسبت آئے، تو پھر اس میں کیا فرق ہے؟ انشاءاللہ یہ چونکہ ایک موضوع الگ ہو جائے گا، کبھی زندگی میں توفیق رہی تو آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کروں گا۔ لہذا وہیں پر بہت سارے معنی ہمیں اس کے علاوہ بھی سمجھ میں آتے ہیں، یعنی ان دو چیزوں میں فرق معلوم ہو تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب امام نے کربلا میں اپنے اصحاب سے یہ کہا کہ میں تم پر سے اپنی بیعت اٹھا رہا ہوں اور تم آزاد ہو، تو یہ بیعت کے اٹھنے کے باوجود بھی امام کو چھوڑ کر نہیں جا رہے، امام کو چھوڑ کر نہیں جا رہے۔ بیعت کے ختم ہو جانے کے باوجود امام نے بیعت کو اٹھا لیا، لیکن ان افراد نے پھر بھی امام کو ترک نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ امام اس عمل کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ امامت کی نسبت اصل میں جس عقیدے کی ضرورت ہے وہ اس بیعت کے مرحلے سے ایک مرحلہ آگے ہے، یعنی ایک وہ جگہ ہے کہ جہاں ہماری گردن کے اوپر اجبار کی کیفیت آتی ہے، کہ جو عام طور پر احکام شریعہ میں پائی جاتی ہے۔ خود پروردگار عالم بھی ان تمام احکامات میں مثلا جتنے بھی واجبات ہیں، واجبات کی اہمیت اپنی جگہ پر، لیکن جو تاثیر مستحبات اور نوافل میں ہے وہ تاثیر واجبات میں نہیں پائی جاتی۔ واجبات کی اہمیت اپنی جگہ ہے، واجبات کا مقام اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو تاثیر مستحبات میں، اب یہاں پر یہ مسئلہ اپنی جگہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ مستحبات کی تاثیر کا مطلب ہرگز بھی واجبات کے ترک کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ اگر مستحب کی اہمیت زیادہ یا تاثیر زیادہ ہے تو وہ مثلا کسی واجب کی جگہ لے سکتا ہے، یا ترک واجب۔ ترک واجب چونکہ خود محرم ہے، حرام ہے، ترک واجب کی جو تاثیر ہے وہ اتنی خوفناک ہے کہ ترک واجب کی تاثیر مستحب کی تاثیر کو ایجاد ہی نہیں ہونے دیتی۔ لہذا یہ بحث یہاں پر ابھی یہ نہیں ہو رہی۔ واجب اپنے خود آثار رکھتا ہے، لیکن واجب کے آثار الگ ہیں، واجب کے ترک کے آثار الگ ہیں۔ مستحب کے ترک کے آثار اتنے خوفناک نہیں ہیں جتنے واجب کے ترک کے آثار، لیکن انجام واجب کے آثار اتنے شدید نہیں ہیں جتنے انجام مستحب کے آثار ہیں۔ کیوں؟ ادھر اجبار ہے اور اکراہ ہے، یہاں آزادی ہے۔ اس آزادی کی وجہ سے جب انسان واجبات کو انجام دینے کے بعد نوافل اور مستحبات میں قدم رکھتا ہے تو اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اکراہ اور اجبار کے بعد جہاں اپنی مرضی سے انسان آگے بڑھ رہا ہے، یہ جو مرضی ہے، یہ جو اپنی چاہت سے کرنا ہے، یہ وہ مرحلہ ہے جہاں تک خدا مومن کو خاص طور پر پہنچانا چاہتا ہے۔ امام حسین کربلا میں بنیادی طور پر جس چیز کو ظہور دینا چاہتے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ جتنے بھی میرے ساتھ ہیں، جو میرے پاس آئے ہوئے ہیں، جو میرے ساتھ ہیں، جو میرے اصحاب ہیں، ان میں سے کوئی بھی مجبوری میں میرے ساتھ نہیں ہے، بلکہ کربلا ان کے شعوری انتخاب کا نام ہے۔ یہی کربلا کا شعوری انتخاب ہے جو اب مثلاً 40 میں ہمارے اور آپ کے سامنے ظہور کر رہا ہے۔ اب ایک مرحلہ ہمارے سامنے وہ آ رہا ہے کہ جہاں پر 40 یقیناً ایک مستحب عمل ہے، ایک مستحب کام ہے۔ 40 کہیں سے بھی، البتہ استحباب اس کے اندر بہت ساری چیزوں کی نسبت تو ہم شاید ثابت بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اصل زیارت مستحب ہے، لیکن اس زیارت کے درمیان
اس زیارت کو فیسیلیٹیٹ کرنے والے. البتہ اس فیسیلیٹیشن کے اندر میں یہاں پر یہ لفظ خاص طور پر کہتا چلا جاؤں کہ عراق میں اور وہاں کے افراد کا ہر عمل ہمارے لیے حجت نہیں ہے. اس فیسیلیٹیشن کا کہیں پر بھی معنی وہاں پر بھی یہ نہیں ہے کہ آپ 40 کی اس حرکت کو پکنک میں تبدیل کر دیں. یہ وہ اشتباہ ہے معذرت کے ساتھ کہ جو وہاں پر بھی پیش آ رہا ہے. وہاں پر بھی کسی مجتہد نے، کسی بھی فقیہ نے، کسی بھی، اسی لیے ابھی بھی وہاں پر بعض ایسے افراد ہیں کہ جو اب گمنام راستوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ یہ سوچ کر جاتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو اس فضا سے نکال کر رکھیں. جو مشی ہے کربلا کی، اس کا جو اصل فلسفہ ہے وہ اس زحمت کے احساس کو اپنے اندر ایجاد کرنا ہے. کیونکہ یہ ایک فلسفہ ہمارے پاس عبادات میں موجود ہے کہ ازحمها افضلها، ہر وہ عبادت جو زحمتوں کے ساتھ انجام پاتی ہے اس کی جو تاثیر ہے وہ افضل ہے، وہ زیادہ افضل ہو جاتی ہے. مثلا تمام نمازوں کے درمیان میں فجر کی نماز کی اہمیت سب سے زیادہ ہے. کیوں؟ اس کے اندر جو آپ کو اپنی نیند خراب کر کے اٹھ کر وضو کرنے کی کیفیت ہے. اب اسی کیفیت میں جتنی زحمتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں اتنی ہی نماز کی جو کیفیت ہے اس کے اندر فضیلت پیدا ہوتی رہتی ہے. مثلا وہ جوان عام طور پہ ہمارے ہاں ہے کہ پوری رات جاگے اور جاگنے کے بعد کہا چلو بھائی فجر بھی پڑھ لیتے ہیں. آپ نے جاگنے کے بعد جو فجر پڑھی ہے یہ فجر آپ کی ادا ضرور ہو جائے گی، لیکن اس کی جو تاثیر ہے فضیلت کے اعتبار سے وہ سب سے نیچے آ جاتی ہے. کیوں؟ وہی جو آپ نے یہ سوچا نا کہ میں آخری 2 گھنٹے میں مثلا سونے کے بعد دوبارہ اٹھوں گا، پتہ نہیں اٹھ پاؤں گا یا نہیں اٹھ پاؤں گا، اور آپ نے اپنے لیے چانس کو آسان کرنے کے لیے سونے سے اپنے آپ کو روکا اور پھر آپ نے کسی بھی کام میں مشغول کر کے اپنے آپ کو نماز ادا کر دی، ادا ہو گئی. لیکن وہ جو کام تھا جو آپ اپنی نیند کی کیفیت سے اٹھ کر اپنے نفس سے جنگ کرنے کے بعد فرش پر آتے، وہ کیفیت بالکل الگ ہو جاتی. اب اسی کو آپ بڑھاتے چلے جائیں، اسی میں وہ نماز لے آئیں کہ جو نیند کے غلبے کے ساتھ ساتھ مثلاً سردیوں کی فجر ہے اور جہاں نیند کے ساتھ ساتھ آپ کو گرم بستر بھی چھوڑنا ہے، اور پھر جب وضو کرنے جائیں گے تو پانی ٹھنڈا بھی بہت ہوگا، وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور اس تکلیف کو برداشت کرنا کہ جو وضو کرتے ہوئے آپ کے بدن پر اس کا تاثر مرتب ہوگا. اب یہاں پہ ہر یہ مقام جو آپ کی اس نماز کے راستے میں زحمت کو بڑھا رہا ہے وہ آپ کے نماز کی کیفیت کو بڑھا رہا ہوتا ہے. لہذا ہم فرشتوں سے زیادہ افضل عبادت انجام نہیں دے سکتے اپنی کیفیت کے اعتبار سے. کیوں؟ مقدار کے اعتبار سے، کمیت کے اعتبار سے. کیوں؟ فرشتے ہیں ہزاروں سال سے سجدہ کر رہے ہیں، لاکھوں سال سے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، ہم نہیں کر سکتے لاکھوں سال کا سجدہ. ہماری کبھی بھی یہ کیفیت ہمارے لیے طاری نہیں ہو سکتی، اور یقیناً وہ سجدہ بھی وہ جس معرفت کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں اس کا مقام بھی اپنی جگہ پر ہے، بلند ہے. یہ سارا کچھ ہم کبھی بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے. لیکن فرشتے کا لاکھوں سال کے سجدے ایک طرف ہوتے ہیں، اور اس عابد کا وہ سجدہ کہ جو سردیوں کی صبح میں گرم بستر کو چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے کپ کپاتے ہوئے جب وہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے تو یہ وہ سجدہ ہوتا ہے کہ جس پر خدا فرشتوں کو بلا کر ایک مرتبہ افتخار کر کے یہ کہتا ہے کہ وہ انسان جس پر تم اعتراض کر رہے تھے اب دیکھو کہ میرا بندہ کس طریقے سے مجھے سجدے کر رہا ہے. پس وہ ایک سجدہ باعث افتخار بن جاتا ہے، پروردگار افتخار کرتا ہے انسان کے اوپر. کیوں؟ اس لیے کہ ان تمام کیفیات کے اندر جتنی بھی زحمتوں سے وہ گزر رہا ہے، 40 کی جو مشی ہے، 40 کی جو واک ہے، اس کا جو اصل فلسفہ ہے وہ کیا ہے کہ آپ لحظے لحظے تکلیف میں اپنی قربت کو امام حسین کے ساتھ احساس کریں. پیاس، گرمی، سختی، پیروں میں چھالے، یہ تمام کی تمام چیزیں جب آپ کے اوپر مرتب ہوں تو آپ ہر اس درد اور ہر اس سختی کے اندر امام سے اپنی قربت کی کیفیت کو احساس کریں. اصل 40 یہ ہے. لہذا اب وہاں کہ ہم پہلے بھی میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہ سارے کام کرنے والوں کی نیت میں ہم کبھی شک نہیں کرتے، نہ ہمیں کرنے کا حق ہے کہ کوئی آپ کے لیے کیا کیا چیزیں مہیا کر رہا ہے. یہ خود ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. جب ہم اور آپ مثلا لپکتے ہوئے
کباب کی خوشبو کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں، اسی وقت ہم نے اور آپ نے سوال کرنا ہوتا ہے اپنے آپ سے کہ آیا میں سید الشہداء کی عزاداری کے لیے آیا ہوں یا نہیں؟ آیا میرا یہ کام، میرا اس خوشبو کی طرف لپک کر جانا کہیں مجھے امام حسین سے انحراف کی طرف تو نہیں لے کر جا رہا؟ یہ ہم نے سوچنا ہے، اپنی زندگی کے ہر مرحلے پر سوچنا ہے، ہر مقام پر، گرچہ اصولی اعتبار سے یہ جتنے بھی افراد ہیں، میں نے بارہا کہا ہے اور کہتا رہوں گا کہ آپ نے جتنے بھی یہ کام کرنے ہیں ائمہ کی ولادتوں کے موقع آپ کے لیے موجود ہیں، اسی طرح سے عید غدیر جس پر تاکید کی گئی ہے آپ بالکل اطمینان کے ساتھ کریں، جتنے بھی آپ نے اچھے کھانے کھلانے ہیں، جتنا بھی آپ نے پکنک کا سما بنانا ہے، غدیر کے لیے تاکید کی گئی ہے، اور غدیر میں جتنا ثواب بیان کیا گیا ہے کسی اور مقام پر ثواب بیان نہیں کیا گیا۔ اب جو آپ کے لیے مقام دیا گیا ہے آپ اطمینان کے ساتھ آ کر وہاں پہ کریں، بالکل وہاں پر بھی خدا آپ سے انشاءاللہ اس سے زیادہ بہتر طریقے سے قبول کرے گا۔ لیکن غور کیجئے گا، یہ بصیرت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ ابھی پچھلے دنوں کسی عالم دین نے ایک نقطہ بیان کیا، واقعاً خوبصورت نقطہ ہے، اور یہ ہمیں اور آپ کو اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پوری کربلا کے پورے سلسلے میں جتنے بھی کربلا کا سلسلہ ہے ان میں تقریباً واحد، میری اپنی ابھی تک متعلم میں شاید واحد فرد ہے حر ابن یزید جعفئی، جس کو عبداللہ ابن حر جعفئی بھی کہا جاتا ہے، مختلف نام ہیں، کوئی حر ابن یزید جعفئی کہتا ہے، کوئی عبداللہ ابن حر جعفئی کہتا ہے، کہ جس سے امام نے کربلا سے ورود سے پہلے ملاقات کی ہے۔ جناب زہیرقین سے ملنے کے لیے امام گئے نہیں ہیں، ان کو بلوایا ہے۔ جناب حر خود چل کر آئے ہیں، جناب وہب خود چل کر آئے ہیں، یہ لوگ امام کے پاس خود آئے ہیں یا امام نے کسی کو بلوایا ہے۔ واحد آدمی عبداللہ ابن حر جعفئی ہے کہ جس کے پاس امام خود چل کر گئے ہیں۔ اب آپ تصور کریں کہ کس مقام پر امام اپنے آپ کو لے کر جا رہے ہیں کہ کسی آدمی کے پاس امام خود چل کر جا رہے ہیں اور خود چل کر جا کر اس کو اپنے ساتھ آنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اب فرق سمجھ میں آئے گا آپ کو کہ امام کس مقام پر پہنچے ہیں، اور اس کے باوجود بھی عبداللہ کیا کہہ رہا ہے، مولا میرے پاس بہترین تیز تلوار ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہے، میرے پاس بہترین تیز گھوڑا ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور بھی مال و دولت، یہ سب میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہاں پر امام نے اس کی تمام مادی چیزوں کو رد کیا ہے، اور رد کرنے کے بعد گویا امام نے یہ پیغام وہیں پر دے دیا تھا کہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ حسین کو میرے مال کی ضرورت ہے، کہ میں امام حسین کے نام پر مال دے دوں گا اور میری جان چھوٹ جائے گی، یعنی میں نے اپنے حصے کا کام کر لیا مال دے کر، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں فارغ ہو گیا، نہیں۔ جہاں خود اپنی ذات کی ضرورت ہو اور وہاں پر کوئی مال دے رہا ہو تو امام نے مال کو ٹھکرا کر یہ بتایا کہ حسین علیہ السلام کو مال کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری اپنی ضرورت ہے، پس جو خود آ سکتا ہے وہ حسینی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، ورنہ مال اور دولت سے حسینی نہیں بنا جا سکتا۔ لہذا اب ہم نے خود اپنی زندگی میں اس چیز کو جاری کرنا ہے کہ کیا واقعاً امام کو مجھ سے مال چاہیے، کیا واقعاً امام کو مجھ سے دیگیں چاہیے، کیا واقعاً امام کو مجھ سے یہ چاہیے یا نہیں، امام مجھ سے ایک سٹیپ آگے بڑھنے کی بات کر رہے ہیں۔ لہذا یاد رکھیے گا کربلا میں جتنے بھی مقامات ہیں یہ اختیار کے ساتھ ہے۔ اب 40 کے اندر بھی جو مرحلہ ظہور کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ آگے بڑھ کر اپنی مرضی سے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ رہے ہیں۔ اب ان میں سے بعض افراد وہ ہیں کہ جو ذمہ داری کو صحیح طریقے سے سمجھ کر صحیح طریقے سے انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے اس واک میں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، مثلا ڈاکٹروں کی ایک ٹیم ہے یہاں سے جا رہی ہے، لیکن ان کی نظر کیا ہے، نظر یہ ہے کہ ہم نے صرف یہاں پر اس راہ میں چلنے والے اور بیمار ہونے والے افراد کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، نہ کہ ہم نے کوئی کیمپ ایسا بنا دینا ہے کہ جو اس کی روح کو ضائع کر دے۔ اسی طرح سے اور بہت سارے افراد ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو اس حد تک رکھا ہوا ہے کہ جہاں پر وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اس پوری حرکت کو۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا 40 میں اس مقام تک پہنچنے کے بعد یہاں تک میں پہنچ گیا کہ مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ مجھے 40 کی اپنی ذمہ داری کو خود ادا کرنا ہے، مجھے کوئی آ کر بتائے گا نہیں۔ غور کر رہے ہیں آپ، یہ جتنا کچھ بھی ڈیولپ ہو رہا ہے 40 کے اندر ایک پورا
کلچر ہے اربعین کا جو ڈیولپ ہو رہا ہے. اس کے اندر جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ کیا ہے؟ لوگ خود جا کر اپنے حصے کا کام تلاش کر رہے ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں. اور اب اس کے اندر کوئی بھی یہ نہیں دیکھ رہا کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اس کام کا اسٹیٹس کیا ہے. بڑے بڑے مثلا پیسے والے لوگ ہیں، وہاں جا کر مثلا وہ کہہ رہے ہیں میں اور کچھ نہیں کر سکتا، چلو میں برتن ہی دھو دیتا ہوں. کسی نے کہا میں کچھ اور نہیں کر سکتا، بڑے بڑے علماء بڑے بڑے پوسٹ کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں یار ہم کچھ اور نہیں کر سکتے، چلو ہم کسی زائر کے پاؤں دبا دیتے ہیں. ہم کچھ اور نہیں کر سکتے، کسی زائر کی جوتی ٹوٹے گی ہم اس جوتی کو ٹانکا لگا دیتے ہیں. بڑے بڑے سٹیٹس کے لوگ ہیں، بڑے بڑی شخصیات ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو کیا کر رہے ہیں؟ نمبر ایک، اپنے لیے خود جگہ تلاش کر رہے ہیں، اپنے لیے خود کام تلاش کر رہے ہیں. ثانیاً کسی بھی کام کو اس پوری حرکت میں حقیر نہیں جان رہے. یہ ہو گیا. اب مسئلہ صرف یہ ہے عزیزوں کہ اگر میں یہاں تک اپنی فکر کی بالیدگی کو یہاں تک لانے کے بعد، اپنے شعور اور اپنی آگاہی اور بصیرت کو یہاں تک لانے کے باوجود میں نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ اربعین بنیادی طور پر مجھے ٹرین کر رہا ہے اپنے زمانے کے امام کے ساتھ اپنے فرائض کو انجام دینے کی کیفیت میں. اربعین کیا کر رہا ہے؟ اربعین مجھے اور آپ کو، کوئی اگر نہ جائے تو کوئی حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں. مثلا کوئی نہ جائے، نہ جانے کا کوئی گناہ ہے؟ نہیں، کوئی گناہ نہیں. لیکن پھر بھی ایک آتش ہے جو دل میں جلی ہوئی ہے کہ نہیں میں نے جانا ہے اربعین پر، اور اربعین پر جا کر ہر ایک کے دل میں یہ بھی آرزو ہے کہ میں وہاں کوئی نہ کوئی کام مجھے ملے اور میں کسی نہ کسی طرح سے اس خدمت کو انجام دوں. حتیٰ راستہ چلنے والے افراد بھی جو جا امام حسین کی طرف رہے ہیں، لیکن پورے راستے میں اگر ان کو سمجھ میں آ گیا میں کسی کی ویل چیئر کو دھکا لگا سکتا ہوں، میں کسی کا سامان اٹھا سکتا ہوں، میں کسی کی کوئی مدد کر سکتا ہوں، خود سے کر رہا ہے، شعور کے ساتھ کر رہا ہے، آگہی کے ساتھ. اب سوال یہ شعور اور یہ آگہی کیا ہم نے اربعین پر چھوڑ کر واپس آنا ہے، یا اربعین کی اس ٹریننگ کو، اربعین کی اس ہمارے اندر جو صلاحیت پیدا ہو رہی ہے اس کو لا کر اسی طرح سے اپنے معاشرے میں اپنے زمانے کے حسین کی نسبت انجام دینے کی کوشش کرنی ہے. اربعین تربیت گاہ ہے. ایک مرتبہ تربیت ہو گئی تو اب مجھے اربعین سے واپس آ کر اگر میں واقعاً اربعینی ہو چکا ہوں تو اربعینی ہونے کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ اربعینی ہونے کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے اب میں اسی طرح سے آ کر اپنے معاشرے میں یہ تلاش کروں کہ میں اپنے زمانے کے امام کے لیے کیا خدمت انجام دے سکتا ہوں. خود تلاش کرے. کسی سے پوچھنے کی، آپ نے اربعین میں پوچھا؟ کسی سے نہیں پوچھا. خود تلاش کی جگہ خود تلاش کی. تو اب معاشرے میں آ کر جب آپ واپس پلٹے ہیں تو کیا امام حسین سے رابطہ تھا؟ اپنے زمانے کے امام سے کوئی رابطہ نہیں ہے. اپنے زمانے کے امام سے جو رابطہ پیدا کرنا ہے وہ آپ نے اپنے شہر میں کرنا ہے، اپنے معاشرے کے اندر کرنا ہے. لہٰذا اب آپ جس طرح سے اربعینی وہاں پر ہیں واپس آ کر اسی طرح سے آپ نے اپنے معاشرے میں اربعینی بننا ہے. آپ نے تلاش کرنا ہے کہ اب اپنے معاشرے میں میں کیا کام ایسا ہے جو کر سکتا ہوں. اور پھر اگر کام کو آپ نے حقیر جانا تو آپ آؤٹ ہو جائیں گے. کام کو حقیر نہیں جاننا، آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے میں اس معاشرے میں کہاں کام کر سکتا ہوں. جب ہمارا یہ شعور بیدار ہوتا ہے تب ہماری دعائے عہد عمل کی صورت اختیار کرنا شروع کر دیتی ہے. تمام دعاؤں کے لیے میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں کہ جتنی بھی یہ دعائیں تعلیم کی گئی ہیں ان دعاؤں کی حیثیت ڈاکٹر کی پرسکرپشن کی مانند ہے. جیسے ڈاکٹر آپ کو پرسکرپشن لکھ کر دیتا ہے، اب آپ ڈاکٹر کی، دنیا کے بہترین ڈاکٹر سے دنیا کی بہترین دوائیوں کا نسخہ لے کر آ گئے اور 1 مہینے تک لگاتار اس کو پڑھتے رہے، روزانہ صبح دوپہر شام. آپ نے پرسکرپشن کو بہت اچھی طرح سے پڑھا، بلکہ آپ کو حفظ بھی ہو گئی. اور 1 مہینے کے بعد آپ نے جا کے ڈاکٹر کو کہا ڈاکٹر صاحب مجھے کوئی صحت نصیب نہیں ہوئی، کوئی فرق میرے اوپر نہیں پڑا. اور ڈاکٹر آپ سے پوچھے ہاں بھئی نسخے پہ عمل کیا؟ آپ نے کہا ہاں جی میں پورے 40 دن سے روزانہ 3 وقت آپ کی پرسکرپشن بڑے ہی خشوع کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، حتیٰ مجھے آپ کی پرسکرپشن زبانی یاد ہو گئی. تو ڈاکٹر آپ کو کیا کہے گا؟ کہے گا بھائی آپ کو جو پرسکرپشن لکھ کر دی تھی یہ اس لیے نہیں دی تھی کہ آپ زبانی یاد کر لیں، یہ پرسکرپشن اس لیے نہیں دی تھی کہ آپ اس کو روزانہ صرف پڑھیں، یہ پرسکرپشن آپ کو اس لیے دی تھی کہ یہ دوائیاں منگائیں اور جس طرح سے بتایا گیا ہے اس طریقے سے عمل کریں. آپ دوائیاں کھائیں گے
اور جس طرح سے اس میں کہا گیا ہے اس پر عمل کریں گے تو آپ کو صحت ملے گی، ورنہ میرا نسخہ پڑھنے سے آپ کو صحت نہیں ملے گی۔ دعا اسی پرسکرپشن کی مانند ہے کہ جو امام نے ہمیں اور آپ کو دی ہے اپنے آپ کو اسی فیز سے باہر نکالنے کے لیے۔ اب دعائے عہد 40 دن پڑھ کر امام کے آوان و انصار میں شامل ہو جاؤں گا؟ ہاں وہ روایت میں آیا، بابا روایت میں اس لیے نہیں آیا کہ آپ 40 دن مسلسل پڑھتے رہیں لیکن کوئی ایک جملے کے بھی مطلب کو نہ سمجھنے کی کوشش کریں نہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ایسی دعا پڑھنا ہمیں انصار میں شمار کر دیتا تو 12 سال 100 سال سے امام کو پردہ غیبت میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یہ دعا کیا کہہ رہی ہے؟ پروردگار اللہم انی اجدد لہو بیعتا فی عنقی لا احول عنہ ولا ازول ابدا۔ پروردگار میں حاج کی صبح میں ہر روز کی طرح سے اپنی بیعت کی تجدید کر رہا ہوں، بیعت کر رہا ہوں جو میری گردن میں ایک بار لے کر آ رہی ہے، نہ میں اس بیعت کو توڑوں گا اور نہ ہی اس سے انحراف کروں گا۔ بس اللہ تبارک و تعالی مجھے وجعلنی من اعوانہ و انصارہ، مجھے امام کے انصار اور اعوان، امام کی نصرت کرنے والے اور امام کی مدد کرنے والوں میں سے قرار دے۔ اور کیا قرار دے؟ مجھے قرار دے مسارعین الیہ فی قضاء حوائجہ، مجھے قرار دے کن میں سے؟ جو اپنے زمانے کے امام کی حاجات کو پورا کرنے میں جلدی کرنے والے ہوں۔ امام کی حاجت، امام یقیناً ہمارے لیے قاضی الحاجات ہیں، ہماری حاجات کو امام نے پورا کرنا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں دعا ہم سے کیا کہہ رہی ہے؟ پروردگار تم مجھے میرے زمانے کے امام کی حاجات کو پورا کرنے والوں میں جلدی کرنے والے، یعنی صرف حاجت پوری نہیں کرنی، حاجت کو پورا کرنے میں سرعت اختیار کرنے والے، ذابین عنہ اپنے امام سے دفاع کرنے والے، محامین عنہ ممتثلین لأوامرہ اس کی اوامر اس کے احکام پر امتثال کرنے والا، اس پر عمل انجام دینے والا، ان میں سے قرار دے۔ اب یہ دعا پڑھ تو لوں لیکن اس کے بعد میری پوری زندگی میں کہیں یہ تصور ہی نہ ہو کہ میں نے امام کی کوئی مدد بھی کرنی ہے، امام کی کوئی ایسی حاجت ہے جسے نہ صرف میں نے پورا کرنا ہے بلکہ اس کو پورا کرنے میں جلدی بھی دکھانی ہے۔ تو اب میں 40 دن کیا 40 سال بھی یہ دعا پڑھتا رہوں لیکن عمل کی صورت میں کہیں میرے سے ظاہر نہ ہو تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف محض اس کی تلاوت سے مجھے امام کے انصار میں پہنچنے کا موقع مل جائے گا۔ کربلا انہی چیزوں کو سمجھانے کا نام ہے، کربلا یہی بتا رہی ہے۔ لوگ جانتے ہیں پہچانتے ہیں امام کو، مگر عبداللہ ابن حر جعفی نہیں جانتا، پہچانتا ہے، بہت اچھی طرح پہچانتا ہے، لہٰذا امام کو سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے لیکن امام کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم نے اور آپ نے اپنی زندگی میں یہی دیکھنا ہے کہ آیا ہم اپنے زمانے کے امام کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں ہم بھی دولت دینے کے لیے تیار ہیں، مولا مجھ سے دیگیں پکوا لیں، مولا مجھ سے مثلا امام بارگاہ تیار ہوگا کروڑوں روپے ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، مولا مسجدیں بنا دوں گا، لیکن ساتھ چلنے کے لیے تیار رہیں۔ کتنے لوگ ہیں؟ کوفہ عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ یہ جو لفظ شیعہ ہے یہ پیغمبر کے زمانے سے جاری تھا، اسی لفظ شیعہ نے پیغمبر کے زمانے میں ہی اپنی یہ شکل اختیار کر لی تھی جس سے آج ہم اور آپ پہچانے جاتے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں عمومی طور پر کیونکہ ایسے افراد کہ جن کو شیعہ اثنا عشری کہا جائے، یہ پیغمبر کے زمانے میں ابتدائے اسلام میں ان کی تعداد تھوڑی ہے، کچھ لوگ ہیں کہ جو مدینہ میں شیعیان علی کہلاتے ہیں، بعد میں مدینہ کے باہر بھی ہیں کچھ لوگ کہ جو واقعاً شیعیان علی کہلاتے ہیں، اور یہ شیعیان علی 100% وہی شیعہ ہیں جو آج ہمارا مکتب جس نام سے پہچانا جاتا ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ درمیان میں ایک بہت بڑی تعداد ایسی تھی کہ جو بالآخر روایات کی وجہ سے اور وہ جو حالات تھے اس کی وجہ سے بالآخر کہیں نہ کہیں امام کو پسند ضرور کرتی تھے لوگ ایسے۔ حتیٰ پہلی اور دوسری خلافت میں بھی ایک بڑی تعداد ایسی تھی کہ جس نے حضرت کے ساتھ بیعت کو فراموش کر دیا، دوسری بیعت کو اختیار کر لیا، ان کی حکومت کو تسلیم کر لیا، لیکن اس سب کچھ کے باوجود بھی حضرت سے محبت کرتے تھے۔ سوال، کیا ایسی محبت واقعاً کسی کے کام آنے والی
ہے کسی کے کو جو یہ کہے کہ ہاں یہ حضرت علی سے محبت تو کرتے تھے لیکن مثلا خلیفہ کسی اور کو مانتے ہیں، امام کسی اور کو مانتے ہیں؟ تو آپ کی ڈکشنری میں کوئی جگہ ہے کہ جو یہ کہہ سکے کہ ایسے افراد جو ہے وہ جنت میں چلے جائیں گے؟ لہذا ایک بڑا مسئلہ ہے یہ. اسی چیز کو روایات، آیات اور زیارات میں اس طریقے سے پیش کیا گیا ہے کہ ہمارے لیے یہ چیزیں واضح ہو جائیں. ان میں سے ایک مقام کیا ہے؟ ایک مقام یہ بھی ہے سمعت بذالک فرضیت بے. ظالم آپ کے ساتھ جنگ کرنے والے، جنگ میں مدد کرنے والے، کسی بھی عنوان سے کوئی کام کرنے والے، کسی بھی طرح سے، یہ سارے کے سارے تو ان کے اوپر لعنت ہے ہی. لیکن ایک گروہ کو اور شامل کیا گیا سمعت بذالک فرضیت پہ، جس نے سنا اور کیا کیا. تو اب یہ رضایت کا اظہار آیا یہ زبانی روایت؟ نہ، زبانی روایت والے کو پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ ادھر ہے. کیوں؟ بالآخر اس نے اپنی زبان سے مدد کی ہے، تحیات مدد کی ہے. اگر زبان سے بھی کی ہے، ہاتھ سے کی ہے، پیر سے کی ہے، کسی بھی چیز سے کی ہے، یہ تو پہلے ہی جا چکا ہے. پر رضیت کا معنی کیا ہے یہاں پہ؟ کیا یہاں پر رضا کا معنی زبان استعمال کرنا؟ نہیں، زبان استعمال کرنا نہیں ہے. پھر کون سی رضایت مراد ہے یہاں پر؟ یقیناً وہ رضایت مراد ہے کہ جو اگر کم از کم زبان سے اظہار براعت کر سکتا تھا، یا کم از کم اظہار نفرت کر سکتا تھا، یا کوئی بھی کام زبان سے انجام دے سکتا تھا لیکن جان بوجھ کر نہیں دیا، خاموش رہا. یہ ایک مسئلہ ہے. جس طرح سے شروع کے دور میں لوگوں نے، ظالموں نے اپنے ظلم کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جبریہ عقیدے کو پرورش دی. عقیدہ جبریہ کیا ہے؟ جبریہ عقیدہ یہ ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ چونکہ سب جانتا ہے، علم میں ہے اس کے، لہذا جو بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کے علم کے حساب سے ہو رہا ہے، اور اللہ قادر ہے. اگر اللہ نہ چاہتا کہ ہم تمہارے اوپر حکومت کریں تو کیا ہم کر سکتے تھے؟ اب لوگ کنفیوز ہو گئے. اب یہ کہیں کہ نہیں اللہ نہیں چاہتا تو پھر یہ ہم پہ حکومت کیسے کر رہا ہے؟ اور اگر کہیں کہ ہاں اللہ چاہتا ہے تو بھی مسئلہ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نہیں چاہتا کہنا مشکل ہے کیونکہ حکومت کر رہا ہے. اور اگر واقعاً اللہ نہ چاہے تو پھر کیسے حکومت کر سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ چاہے اور پھر بھی کوئی حکومت کرے. اب یہاں سے مشکلات پیش ہو جاتی ہیں. اور یہ ایسا نہیں ہے 1400 سال کے بعد آج بھی مسلمانوں کو کہو تو بیچاروں کا عقیدہ توحید اتنا ضعیف ہے کہ یہیں آ کے پھنس جاتے ہیں. ان کو یہی نہیں پتا کہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے ہمارے اور آپ کے اوپر چھوڑا ہوا ہے، اور اللہ کا علم کہیں بھی ہمارے ارادے سے ٹکراتا نہیں ہے. یہ عقیدوں کے مسئلے ہیں. اب متاسفانہ ہمارے ہاں ممبر کا رویہ ایسا ہو گیا ہے کہ جہاں اب ممبر سے اعتقادات اور عقائد کو بیان ہی نہیں کیا جاتا. لہذا ہم بھی باہر نکلنے کے بعد عقیدے کی دنیا میں ایسے ہی ہوتے ہیں، ذرا سا کسی نے ہم سے سوال کر لیا ہم کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں. لہذا یاد رکھیے گا، میں بہت اجمالی طور پر بات کر رہا ہوں، عقیدوں کی بحث پہ کبھی مفصل موضوع ہمارا یہ رہا تو پھر تفصیل سے عرض کروں گا. خدا کے علم کی نسبت 3 باتیں ذہن میں رکھیے گا. ہم نہیں سمجھ سکتے کہ خدا کا علم کیسا ہے، لیکن اس کے علم کی کم از کم یہ 3 صفات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. پہلی، اللہ کا علم عین ذات ہے. عین ذات کا معنی کیا ہے؟ ہمارا علم ہمارے اوپر صفت کے ساتھ اضافی ہے. مثلا میں کوئی چیز سیکھ لوں گا، عالم ہو جاؤں گا، لیکن خدا نہ خواستہ بیمار ہوا، سر پہ چوٹ لگی، امکان ہے یہ علم مجھ سے جدا ہو جائے. ہم سے جدا ہو سکتا ہے لیکن خدا کا علم عین ذات ہے، خدا خود علم ہے، بس اس سے جدا نہیں ہو سکتا. اب یہ عین ذات ہوتے ہوئے یعنی خدا خود علم ہے، یہ علم اس کا نمبر 1 لامحدود ہے، کوئی حد نہیں ہے خدا کے علم. نمبر 3، عین ذات لامحدود اور از اول کمال ہے. علم کمال کے مرحلے پر ہے. ایسا نہیں ہے کہ خدا کا علم ہمارے علم کے ذریعے سے تدریجاً کمال پر پہنچے. یہ ہمارے مسئلے ہیں، ہم ٹرائل اینڈ ایرر بیسس کے تھرو اپنے علم کو ترقی دیتے ہیں. خدا کو ٹرائل اینڈ ایرر بیسس کی ضرورت از اول کمال ہے. اب یہ تینوں کیسے ہوتے ہیں یہ ہم سمجھ نہیں سکتے. یہ تینوں چیزیں کیسے ہیں اس کو ہم سمجھ
درک نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری عقل محدود ہے، علم ہم سے جو ایسے ہی جدا ہو جاتا ہے، ہمارے لیے اضافی صفت ہے، لہذا ہم اس کیفیت کو درک نہیں کر سکتے۔ لیکن ان تینوں چیزوں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خدا کا علم ان کے ارادے سے نہیں ٹکراتا جنہیں اللہ نے صاحب اختیار قرار دیا ہے۔ مثلا اللہ نے ہمیں ارادہ تفویض کیا ہے، تو اب ہمارے ارادے سے اللہ کے علم کا ٹکراؤ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ عام طور پہ ہم کنفیوز ہوتے ہیں ماضی کے مسائل میں، کہ مثلا اگر اللہ کے علم میں تھا کہ شمر قتل کرے گا یا نہیں تھا، تو اگر اللہ کے علم میں تھا تو کیا اس لیے شمر نے قتل کیا؟ اب یہاں ہم پھنس جاتے ہیں۔ اس کا جواب سمجھنا ہو، انڈرسٹینڈنگ، تو فیوچر میں کریں۔ فیوچر میں کیسے؟ اللہ کو معلوم ہے یا نہیں کہ میں پانی پیوں گا یا نہیں؟ معلوم ہے نا، لیکن ابھی مجھے اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کے علم میں کیا ہے، نہیں پتا نا، ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ کے علم میں میں نے پانی پینا ہے یا نہیں۔ لیکن کیا میرا پانی پینا یا نہ پانی پینا اللہ کے علم کی وجہ سے ہے، یا کوئی ارادہ میرے پاس یہاں پر ہے؟ ارادہ ہے، میں چاہوں تو پانی پی سکتا ہوں اور چاہوں تو نہ پیوں۔ بس یہی، جب تک یہ کیفیت میرے پاس ہے تب تک اللہ نے مجھے ارادہ دیا ہوا ہے، اور جب تک یہ ارادہ دیا ہوا ہے تب تک اللہ سوال کرے گا۔ جہاں ارادہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سوال بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا اللہ جب تک ارادہ، اب یہ ارادہ جب تک ہے میرے پاس، اس ارادے کے ذریعے سے ہاں اب جب میں پانی پی لوں گا تب مجھ پر کشف ہوگا کہ اللہ کے علم میں یہ تھا، تب میرے پر کشف ہو جائے گا کہ اللہ کے، اور اگر میں نے نہیں پیا تو پھر میرے لیے کشف ہو جائے گا کہ اللہ کے علم میں یہ تھا کہ میں دوران مجلس پانی۔ لہذا جہاں پر بھی اضطرار پیدا ہو جائے، اضطراب پیدا ہو جائے، غفلت پیدا ہو جائے، فراموشی آ جائے، یہ ساری کی ساری، یا جہل آ جائے، یہ ساری کی ساری چیزیں جہاں پر آ کر ہر وہ شے کہ جو لطیف ترین مرحلے میں بھی ہمارے ارادے کو سلب کرتی ہے، وہیں پر خدا اپنا حکم بھی روک لیتا ہے، اور یہ اس کے کرم اور لطف کا ایک اظہار ہے کہ وہ ان تمام لطیف ترین، آپ سے غلطی ہو گئی، جہاں آپ کہ میں بھول گیا، ذرا سی آپ کے اندر غفلت ایجاد ہوئی اور خدا نے وہیں پر اپنے حکم کو روک لیا، یہ اس کا لطف اور کرم ہے۔ لہذا غور کیجئے گا، ہمارے پاس جتنے بھی اعمال ہیں، جتنی بھی سارے مرحلے، یہ کس کے ساتھ ہیں؟ ہمارے ارادے کے ساتھ۔ اللہ کا علم کہیں پر بھی ہمارے ارادے سے ٹکراتا نہیں ہے۔ لہذا اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارادہ اور اختیار ہمیں دیا ہے، اور بہت ساری چیزوں کو اللہ نے ہمارے اور آپ کے عمل کے نتیجے میں قرار دیا ہے۔ لہذا قضا اور قدر، یہ دو جو چیزیں ہیں، ان کو اگر آسانی سے سمجھنا ہو تو آسان سمجھ اس کی یہ ہے کہ قضا وہ تمام اوامر ہیں کہ جس میں ہمارے عمل کا کوئی دخل نہیں ہے، اور اللہ ان میں سے کسی بھی چیز کے بارے میں ہم سے سوال نہیں کرے گا۔ مثلا آپ کے خاص گھر میں، خاص جگہ پر پیدا ہونے میں آپ کے کسی عمل کا کوئی سروکار نہیں ہے، لہذا نہیں پوچھے گا۔ آپ کے مرد یا خاتون پیدا ہونے میں آپ کے عمل کا کوئی دخل نہیں ہے، لہذا اللہ کوئی سوال نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رنگ، آپ کے ہائٹ، آپ کے اور بہت ساری چیزیں جن میں سے کوئی آپ کے اختیار میں نہیں ہے، ان میں سے کسی کے بارے میں اللہ سوال، یہ سب کیا ہے؟ قضا۔ قدر کیا ہے؟ مقدرات، وہ سب وہ ہیں جن کا تعلق میرے اور آپ کے عمل سے ہے۔ محنت کرو گے تو اللہ رزق دے گا، امانت داری کرو گے تو اللہ رزق بڑھائے گا، ہاں، اور نہیں کرو گے تو خدا اٹھا لے گا۔ تو میرے اور آپ کے عمل سے، مثلا میرا رزق بند کر دیا، یہ جو اللہ کہہ رہا ہے میں جس کا چاہے رزق بند کر دوں، جس کو چاہے زیادہ دے دوں، اس میں ایک مرحلہ قضا ہے۔ وہ قضا کیا ہے؟ کس کو اللہ امیر کے گھر پیدا کرے گا، کس کو غریب کے گھر پیدا کرے گا، یہ قضا ہے۔ لیکن اس کے بعد قدر ہے، یعنی کیا؟ اگر امیر حماقت دکھائے گا تو جتنا دیا ہے اللہ اٹھا لے گا، اور اگر غریب محنت اور ایمانداری دکھائے گا تو اللہ اس کو اتنا ہی رزق عطا کر دے گا۔ یہ اب اللہ کہیں بند نہیں کرتا، یعنی یہاں پر یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ میرے اور آپ کے اعمال کچھ چیزیں ہیں جن کو اللہ نے تکوین میں رکھا ہے، ہم متوجہ، اب ہوتا کیا، عوامل بہت ہیں، ہم ایک عامل کو سامنے رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ کام کر دیا تو اب میرے ساتھ یہ ہونا چاہیے، نہیں، ایسا نہیں۔ ہاں، اگر آپ نے تمام عوامل کو اپنی نظر میں رکھا ہوا یا اکثر کو رکھا ہوا ہے تو پھر کوئی بھی چیز آپ تک رزق پہنچنے سے روک نظر میں ہونا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ اب ہمارے عمل کا نتیجہ ہے، جیسا ہم عمل کریں گے، لہذا ظالم جو ہمارے اوپر مسلط ہوتا ہے اس کی بازگشت ہمارے اپنے اعمال کی طرف ہے،
اور اسی لیے امام نے فرمایا کہ ظلم کے خلاف جتنی دیر میں قیام کرو گے اتنی قربانی زیادہ دینی پڑے گی، اور جتنی جلدی اٹھو گے، جتنی جلدی حرکت کرو گے. اسی لیے اللہ تبارک ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود بدلنا نہ چاہے. لیکن جبریہ نظریہ کس لیے دیا گیا تھا؟ تاکہ اپنی ظلم، جور اور ان تمام چیزوں کو اوتھینٹیکیٹ کیا جائے. یہ ہے انحراف، کہ عقیدے میں انحراف پیدا کرو اور اپنی گناہوں اور اپنی کوتاہیوں کے لیے لوگوں کے سامنے توجیہ لے آؤ. وہ اسی طرح کا انحرافی عقیدہ کیا ہے؟ اسی طرح کا اپنی کوتاہیوں، خود کبھی مظلوم کی حمایت نہیں کرنی. اسی ممبر سے ہوا، ہمارے ہی درمیان ہوا، ہمارے ہی لباس پہن کر ہوا، اور ہم ہی سن رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ دوسری طرف اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں فرش عزا سے سوائے تبرک کے ہم نے امام حسین سے کچھ اور لیا نہیں. ہم آئے ہیں امام حسین تک، لیکن ہم نے امام سے صرف تبرک کی حد تک اتصال پیدا کیا ہے، اپنی حاجات کو پورا کرانے کی حد تک اتصال کیا ہے. لہٰذا ہمیں آسان مجلس چاہیے، ایسی مجلس چاہیے جس میں سوچنا نہ پڑے، ایسی مجلس چاہیے جو ہمیں عمل کی طرف نہ لے کر جائے. یہ والی مجلس اور پھر تبرک اچھا ہو تو کیا ہی بات ہے. لہٰذا جس مجلس میں تبرک نہیں اس میں ہم ویسے نہیں جائیں گے. اور جو مجلس خدا نہ خواستہ درس ہوگی، درس ہوگی، وہ کہتے ہیں نہیں مجلس ہونی چاہیے، درس نہیں ہونا چاہیے. خب مجلس اور درس میں کیا فرق ہے یہ میری آج تک سمجھ میں نہیں آیا. اگر کربلا اور فرش عزا آپ کے لیے درس گاہ نہیں ہے تو جب مجلس درس گاہ نہیں رہتی تو پکنک پوائنٹ بن جاتی ہے، انٹرٹینمنٹ کی جگہ بن جاتی ہے. یہ ہے، آپ کر کے دیکھنا. اگر مجلس آپ کو کچھ سکھا نہیں رہی، کچھ نہیں سکھا رہی، تو کیا ہوگا؟ جس مجلس میں آپ کچھ سیکھنے کے لیے نہیں آ رہے وہاں سے کیا لے کر جائیں گے؟ انٹرٹینمنٹ، آسان دین، جنت کا آسان ٹکٹ اور بہترین تبرک. اسی پر آج کل رش زیادہ ہے. لیکن مرحلہ کیا ہے؟ ہمیں اپنی ڈیوٹی انجام دینی ہے. لہذا عزیزان من، انحرافی عقیدے یہیں سے بیان ہوئے. اسی طرح سے انحرافی عقیدوں میں سے ایک انحرافی عقیدہ کیا ہے کہ یہ کہا جائے کہ سمعت بذالک فرضیت بہ کا معنی کیا ہے کہ بھائی جس نے بھی دل میں کم از کم برا جانا ہے، دل میں کم از کم رکھا کہ نہیں یہ کام برا ہوا، میں اس سے بیزاری اختیار کرتا ہوں، اگر دل میں بھی برا رکھا ہوا ہے تو انشاءاللہ یہ بھی جنت میں چلا جائے گا. خوب اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ نے اتنا عرصہ مثلا قم میں بیٹھے رہے. اس بات کا زعم ہے بعض لوگوں کو، ہم 30 سال قم میں رہے، ہم نے اتنے سال درس خارج پڑھا. خدا نے کہا حملوا التورات، یہ تورات کو اٹھا کر ایسے پھرتے ہیں کہ یحملو، کون؟ جیسے گدھا وزن اٹھا کر پھرتا ہے. تو یہ اللہ نے یہودیوں کے لیے نہیں کہا، یہ ہر اس آدمی کے لیے کہا ہے جو کتابوں کا روب تو دینا جانتا ہو لیکن کتابوں سے اس نے کبھی کچھ سیکھا. یہ انہی افراد کے لیے ہے کہ ان کو پتہ ہے لیکن جان بوجھ کر یہ کیا کرتے ہیں؟ تھوڑے سے پیسوں کے لیے دین فروشی کرتے ہیں. تو قبلہ اگر ایسا ہے تو فقہی مسئلہ ہے، پہلے فقہی مسئلے میں حل کرتا ہوں پھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں، کہ اگر کسی شخص نے کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کیا اور اس شخص نے مثلا میں آپ کے پاس آیا اور آپ سے آ کر کہا کہ بھائی آپ کا جو یہ کیلکولیٹر ہے یہ میں آپ سے مثلا 4000 روپے میں خرید رہا ہوں، اور میں نے کیلکولیٹر اٹھایا 4000 روپے رکھ دیے، آپ نے کچھ نہیں کہا، میں چلا گیا. اب 10 دن کے بعد آپ نے آ کر کہا بھائی میں آپ کے ساتھ معاملے پر راضی نہیں تھا، میرا کیلکولیٹر واپس کرو، یہ لو 4000 روپے اپنے. تو معاملہ باطل ہے یا نہیں؟ وہ کہ میں دل سے راضی نہیں تھا، جب آپ نے کہا میں چپ رہا لیکن دل میں راضی نہیں تھا. تو معاملہ کہاں جائے گا؟ فقی کے پاس جائے گا. فقی کیا پوچھے گا؟ کہے گا قبلہ یہ بتاؤ کہ جب یہ معاملہ ہو رہا تھا آپ سن رہے تھے، چپ تھے، آپ نے کچھ کہا نہیں، تو کیا یہ بندوق لے کر آپ کے سامنے کھڑا تھا؟ کیا اس نے آپ کو کوئی دھمکی دی ہوئی تھی؟ کیا آپ کیفیت اضطراب میں تھے؟ کیا آپ کی کوئی جان مال کو خطرہ تھا کہ جو آپ چپ رہے؟ اب اگر یہ کوئی بھی چیز ثابت نہ کر سکے، نہ مجھے اضطرار تھا، نہ مجھے اضطراب تھا، نہ مجھے کوئی ٹینشن تھی، نہ مجھے کوئی پریشانی تھی وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں، نہ میری جان کو خطرہ، نہ میرے مال کو خطرہ، نہ میری آبرو کو خطرہ، تو فقی کیا کہے گا؟ کہے گا قبلہ اگر ان میں سے کوئی چیز نہیں تھی اور آپ نہیں بولے گرچہ آپ ناراضی تھے تو آپ کی یہ خاموشی رضایت پر دلالت کرتی ہے، کیلکولیٹر اب آپ کو واپس نہیں مل سکتا.
تو اب آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ یعنی وہ خاموشی جو دل میں آپ نے رکھی کہ میں نہیں بیچنا چاہتا مگر اظہار نہیں کیا اور کوئی مجبوری بھی نہیں تھی، آپ کو آپ کا کیلکولیٹر بھی واپس نہیں دلا سکتی. تو جو خاموشی دل میں ناراضگی آپ کو کیلکولیٹر واپس نہیں دلا سکتی، وہ جنت تو بہت دور کی بات ہے کہ پہنچا دے آپ کو. جنت میں کہاں سے پہنچو گے؟ لہذا اب یاد رکھیے گا، واحد مورد کہ جہاں پر اللہ دل کی اس کیفیت کو قبول کرتا ہے مقام تقیہ ہے. اور تقیہ کے لیے بھی آج اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ تقیہ کا مورد ہے کیا. تقیہ کا مورد یہ ہے کہ جہاں پر آپ کے عقیدے کے اظہار، آپ کے بولنے کی وجہ سے آپ کی جان، مال، آبرو کو یا کسی مومن کی جان، مال اور آبرو کو خطرہ ہو، اور اس خطرے کی وجہ سے دین کو کوئی فائدہ نہ پہنچ رہا ہو. یعنی کیا؟ میں ایک ایسی جگہ پھنس گیا ہوں کہ جہاں اگر حق بات کروں گا اپنے صحیح عقیدے کا اظہار کیا جاؤں گا، یا خود قتل ہو جاؤں گا، یا میری آبرو جائے گی، یا میری مال چلا جائے گا، یا میرے خاندان یا کسی مومن کے ساتھ مال، دولت یا آبرو کو نقصان پہنچے گا. لیکن اس نقصان سے دین کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ مجھے قتل کر دے گا اور میرے قتل سے دین کو کوئی نقصان یا فائدہ دین کے ساتھ کچھ نہیں ہے. یہاں پر آپ پر تقیہ واجب ہے. یہاں پر آپ نے جو دل میں، حتیٰ ایک اسٹیپ آگے بھی اللہ لے جاتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ اس کو چھوڑو کہ تم نے چپ رہے، اس سے آگے بڑھ جاتا ہوں. تم نے اگر ناحق بھی بول دیا لیکن دل میں تمہارے ایمان تھا، میں یہ بھی معاف کر دوں گا. حضرت عمار یاسر، آیت جو نازل ہوئی ہے ایگزیکٹلی یہ پوزیشن ہے. اس وقت حضرت عمار کے شہید ہو جانے سے، حضرت عمار کے اگر وہ اس وقت شہید ہو جاتے تو دین مبین اسلام کو کوئی فائدہ، اس طرح والد شہید ہوئے کچھ ہوا، ان کی والدہ شہید ہوئی کچھ ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. لہٰذا وہاں پر حضرت عمار تکلیف کی وجہ سے دو چار غلط الفاظ انہوں نے بول دیے اپنی جان چھڑانے کے لیے. ہاں، تو منافق طبقہ جتنا تھا وہ کیا کہنے لگا کہ عمار دین سے باہر ہو گئے، انہوں نے تو غلط کہہ دیا. جب روتے ہوئے پیغمبر کے پاس آئے، پیغمبر نے الگ اللہ نے آیت نازل کر کے کہی کہ نہیں، اگر تمہارے دل میں تھا تو اللہ تمہارے دل کو قبول، حتیٰ تم اگر اپنی جان چھڑانے کے لیے غلط بول بھی دو گے، الٹ ہو جائے، خاموش رہنے کا مسئلہ نہیں ہے. حتیٰ کیا ہے، تم نے غلط بول بھی دیا تب بھی اللہ تمہارے دل کو قبول کر لے گا. لیکن یہی عمار یاسر ہے اور صفین کی جنگ ہے. وہاں عمار یاسر کو یہ بات معلوم ہے کہ اگر آج خاموش رہوں گا اور اپنی جان بچاؤں گا تو دین کو نقصان پہنچے گا. لہذا یہی صفین میں عمار یاسر علی کی حمایت کرتے کرتے شہید ہو گیا. وہاں عمار یاسر کو پتا تھا کہ آج خاموشی نقصان دہ ہے. لہٰذا تقیہ کا مورد صرف وہاں پر ہے کہ جہاں ان چیزوں کا احتمال ہو اور دین کو کوئی فائدہ یا نقصان نہ پہنچ رہا ہو، تب یہ کنڈیشن آپ کے لیے اجازت ہے. لیکن اگر کہیں پر دین کو نقصان پہنچنے کا مرحلہ آ جائے، جہاں پر دین کو کوئی پریشانی ہو رہی ہو، جہاں پر میرے خاموش رہنے کی وجہ سے دین کو نقصان پہنچ رہا ہو، کیونکہ اگر آپ نے یہ معیار نہ سمجھا تو آپ کو کبھی بھی کربلا سمجھ میں نہیں آئے گی. کربلا اسی چیز کا نام ہے کہ امام حسین نے اس بات کو درک کیا تھا کہ اگر میں اس وقت خاموش رہوں گا میری خاموشی دین کو نقصان پہنچائے گی. اور یہی وجہ ہے کہ باقی ائمہ نے اس کیفیت کو بھی درک کیا تھا کہ اس وقت اگر ہم نے قیام کیا یہی کیفیت حضرت امیر کے لیے ہے. یہ اس وقت کہ جس وقت لوگ حضرت کا دروازہ جلانے آئے ہیں. یہی کیفیت بعد کے ائمہ کے لیے ہے کہ ان کو معلوم تھا کہ اس وقت ہمارا قیام مسلحانہ دین کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. لہٰذا ائمہ نے وہ راستہ اختیار کیا جس سے دین کو فائدہ پہنچنا تھا. یہی کام حضرت ہارون علیہ السلام نے انجام دیا. یہی وہ کام ہے جو انبیاء انجام دیتے رہے ہیں. بس ان دو موارد میں فرق ہے. جہاں ہماری خاموشی دین کو نقصان پہنچا رہی ہو، ہماری خاموشی کی وجہ سے دین کو نقصان پہنچ رہا ہو، وہاں پر مسئلہ ہے. لیکن اگر میری خاموشی، میرے اوپر کوئی پریشانی نہیں ہے، میرے اوپر کوئی ٹینشن نہیں ہے، مجھے کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اس کے باوجود بھی میں خاموش رہوں، تو میں آپ سے ہی سوال کرتا ہوں، آپ جائیے فقہا سے سوال کیجئے کہ کوئی شخص مسلمان ہو جائے لیکن یہ کہے کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، اپنے عقیدے کے اظہار سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں دل میں رکھتا رہوں گا، اظہار نہیں کروں گا، تو کیا آپ کے حساب سے یہ مسلمان حساب ہو جائے گا یا نہیں؟ اگر کوئی پریشانی نہیں ہے تو کم از کم اس کو کسی ایک مقام پر آ کر اظہار کرنا ضروری ہو جائے گا. لہٰذا یہ سمعت بذالک فرضیت بے ان تمام لوگوں کے لیے ہے.
جو کم از کم اپنی زبان سے اظہار کر سکتے تھے لیکن انہوں نے کہیں نہیں کیا. ان کی خاموشی اگر ان کی رضا کے اوپر دلالت کر رہی ہے تو پھر ایسی خاموشی پر بھی اور خاموش رہنے والے پر بھی لعنت بھی ہے اور یہ حتماً جہنم میں جائیں گے. یہ جو آج طبقہ ایسا کرنا چاہتا ہے اس کی وجہ کیا؟ یہ اپنی خاموشی کی توجیہ کرنا چاہتے ہیں. لہذا آپ دیکھیں مجتہدین کے خلاف انہوں نے ہرزہ سرائی کی، ائمہ کے خلاف انہوں نے ہرزہ سرائی کی، لیکن کبھی مجال ہے یزید وقت کے آج کے فرعون کے خلاف کوئی ایک لفظ ان کے منہ سے نکلا ہو؟ کہیں آپ نے مجھے سنا دیں. تمہاری اپنی حسینیت مشکوک ہے. جب یہ سب کچھ کھل کر سامنے آ گیا، اور یہ تو میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم نے وہ ماحول ایجاد کر دیا ہے جس میں ہماری مشکلات آسان ہو گئی ہیں. ہم ایک بڑی مدت سے، ایک زمانے میں جب ہم نے شیخ علی قرانی کی کتاب پڑھی اور اس میں شرائط ظہور کے حوالے سے یہ مطلب میں نے پڑھا کہ امام کا ظہور اس زمانے میں ہوگا جب پوری دنیا امام کی حکومت کے لیے آمادہ ہو رہی ہوگی. تو ہمارے ذہنوں میں بہت سوال تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا میں کوئی کیفیت ایسی ہو کہ ساری دنیا امام کو طلب کر رہی ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو معذرت کے ساتھ رہبریت کا جو نظام ہے اس کو شیعہ نہیں مان رہے ہیں، اپنے شیعہ ہی قبول نہیں کر رہے. امام مہدی کو کون مانے گا؟ امام کو کون تسلیم کرے گا؟ ہمارے امام کو کوئی اور کیسے تسلیم کر سکتا ہے؟ یہ مرحلہ ہمیں کبھی نہیں سمجھ میں آیا تھا، لیکن ان 2 سالوں کے اندر نظام کی جو صورت سامنے آئی ہے اس نے کمال کر دیا ہے. 2 سال کے اندر رہبریت کا نظام شیعت کے حلقے کو توڑ کر پہلے مسلمانوں کے حلقے میں آیا ہے. اب یہ تمام کے تمام مراحل جتنے بھی ہیں یہ شعور اور بصیرت کے ساتھ ہیں. بس کوئی اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہو لیکن بے بصیرت ہو تو وہ تو امام حسین کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے. ہمارے اور آپ کے دائرے کی کیا حیثیت ہے؟ لہذا جتنے بھی با بصیر شیعہ ہیں وہ اس رہبریت کو درک کیا، اس دائرے سے باہر نکلا. حتیٰ برادران اہل سنت پوری امت مسلمہ 2 سال کے اندر انہوں نے منافقوں کو بھی پہچان لیا، حقیقی رہبر کو بھی پہچان لیا. جتنے بھی باشعور اہل سنت تھے ان سب نے آج یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب رہبر ہمارا صرف وہی ہے. بڑا کام کیا کیا کہ حتیٰ اسلام کے دائرے کو توڑ کر بشریت کی سطح پر جس کا کم از کم شعور بشری زندہ ہے. دیکھیے ایک شعور وہ ہے جو شیعوں کے اندر ہے، ایک شعور وہ ہے جو امت مسلمہ کے اندر ہے، لیکن ضعیف ترین شعور کی منزل کیا ہے کہ جہاں پر کوئی شعور بشریت رکھتا ہے، کم از کم حقوق بشری کا شعور، بصیرت اور آگاہی رکھنے والا، اب دنیا میں جہاں پر بھی کم از کم یہ شعور رکھنے والا ہے وہ رہبر کو اپنا رہبر بتا رہا ہے. اور یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر یہ دائرہ بشریت تک اس نے اپنے آپ کو پھیلا دیا، بشریت تک کی وسعت حاصل کر لی. اب غور کیجئے گا، یہاں یہ دائرہ شیعت سے نکل کر اسلام سے پھیل کر بشریت کی وسعت میں آیا ہے. ہر شیعہ جو اب یہ سمجھ گیا ہے کہ یہ نظام امام زمانہ کے لیے ہو رہا ہے وہ خود بخود امام زمانہ سے متصل ہو جائے گا. حتیٰ تمام برادران اہل سنت اب جو رہبر کی رہبریت کو سمجھ گئے ہیں وہ امام مہدی کے لیے مقدمے کو سمجھ چکے ہیں. حتیٰ بشریت کے دائرے سے جنہوں نے آج تک امام مہدی کا نام نہیں سنا تھا لیکن اس کام کے بعد انہیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ جس کو میں رہبر مان رہا ہوں، لیڈر مان رہا ہوں، یہ بھی کسی مہدی کے لیے کوشش کر رہا ہے تو وہ خود بخود امام مہدی کے لیے آمادہ ہو گیا. یہ وہ شعور ہے کہ جس کے لیے مقدمہ نظام ولایت فقیہ نے محرام کر کے دیا ہے. اور یہی وہ بات ہے جو ہم پچھلے کئی سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ نظام ولایت فقیہ بنیادی طور پر مقدمہ ہے حکومت امام زمان کا. لہٰذا خلاصہ صرف اتنا ہے کہ جو آج اس کا دوست ہے وہ کل امام مہدی کا دوست ہوگا، اور جو آج اس کا دشمن ہے کل حتماً امام مہدی کا دشمن ہوگا. اللہم صلی علی محمد. لہذا اس آیت کے اطباق کا زمانہ بھی آ گیا کہ جس کے حصے کو زیارت آل یاسین میں بھی استعمال کیا گیا کہ وہ دن جب آئے گا یوم لا ینفع نفسا ایمانہا لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانہا خیرا. یہ اس آیت کو زیارت آل یاسین میں اس لیے استعمال کیا گیا کیونکہ اس آیت کا حقیقی مصداق امام کے ظہور سے پہلے کا زمانہ ہے.
کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے حقیقتوں کو آشکار کرے گا، اب اس آشکار ہونے کے بعد جس نے بھی ایمان نہیں لایا، جو بھی ایمان نہیں لایا، امام کے ظہور کے بعد اس کا ایمان اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ دوسرا طبقہ، سب سے چھوٹا طبقہ، یہ سب سے بڑا ہے، بشریت کے لیول پر بھی اگر کوئی ایمان نہیں لایا تو پھر امام کے ظہور کے بعد اس کا ایمان لانا اسے کوئی فائدہ، اب وہ چاہے اتنے سے ہی ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہو کہ رہبر کو اپنا رہبر مانے، کسی بھی دین سے ہو، کسی بھی مکتب فکر سے ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر رہبریت کو سمجھ چکا ہے اور امام کی امامت کے لیے تیار ہے تو اپنے زمانے کا وہاب قلبی خود بخود بن جائے گا۔ اہل سنت میں جتنے بھی افراد ہیں وہ جس فقہ پہ عمل کر رہے ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر اب موجودہ دور میں امامت اور رہبریت کے لیے اس رہبریت کو قبول کر رہے ہیں، یہی رہبریت ان کے لیے مقدمہ بنے گی امامت امام مہدی کی، اور جیسے ہی یہ امام مہدی سے جڑیں گے یہ سارے کے سارے مثال ہوں گے جناب حر اور جناب زہیرقین کی۔ آخری مرحلہ کون ہے؟ جو ایمان رکھتے ہیں لیکن انہوں نے اپنی ایمان کے اندر خیر کو کسب نہیں کیا، جانتے ہیں سامنے ہے نظام، اب کے ہی دروازے پر ہے، انکار نہیں کرتے ہم مراجع کا، انکار نہیں کرتے ہم علماء کا، لیکن نظام سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بس جس نے اپنے ایمان میں خیر کو کسب نہیں کیا، جانتے ہوئے بھی امام کے آنے کے بعد یہ جتنے بھی افراد ہیں یہ جتنی مرضی کوشش کر لیں، ان کے سے ان کے ایمان کو قبول، ان کے ایمان ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ لہذا عزیزان من، اب اس وقت عمل کا دور ہے، اس وقت بیداری اور شعور کے اظہار کا دور ہے، اور اپنے آپ کو ہم نے اگر امام تک پہنچانا ہے، راستہ کیا ہے؟ عمل کی دنیا میں آئے۔ عمل کس چیز کا تقاضا کر رہا ہے؟ عمل اس چیز کا تقاضا کر رہا ہے کہ خود اپنے لیے خود تلاش کریں کہ میں اپنی سوسائٹی کے اندر کون سا کام کر سکتا ہوں جو نظام ولایت فقیہ کو مضبوط کرے۔ جو بھی کام اپنے لیے، جو خدمت آپ نے تلاش کر لی، اس وقت ہر خدمت آمادہ ہے، جیسے اربعین کے راستے میں ہر خدمت آمادہ ہے، اسی طرح سے نظام ولایت فقیہ کو مضبوط کرنے کے لیے جو کر سکتے ہیں۔ اکنامک سے ریلیٹڈ بچے ہیں، اگر سمجھتے ہیں کہ ہم مل کر کوئی ایک ایسا مانیٹری یا بینکنگ سسٹم بنا سکتے ہیں کہ جو اس نظام کو سپورٹ کر سکے، اسلامی نظام کو بنا سکے، یہ خدمت ہے۔ آپ اپنے کسی بھی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ، کسی بھی کام سے ریلیٹڈ کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں کہ جو نظام کو سپورٹ کرنے والا ہو۔ لہذا گھر میں بیٹھی مائیں بہنیں اگر وہ یہ سمجھتی ہیں کہ میں کچھ اور نہیں کر سکتی، لیکن کچھ اچھے مثلاً کلپس شیئر کر کے میں رہبریت کے نظام کو سپورٹ کر سکتی ہوں، تو اس وقت یہ کام بھی تمہیں خود بخود امام زمان سے ملا دے گا۔ کاروبار کرنے والے اس کے مقابلے پر کوئی پروڈکٹ لا سکتے ہیں، کچھ بھی جو آپ اس وقت کریں گے نظام کو مضبوط کرنے کے لیے، یہ کام آپ کو خود بخود امام سے متصل کرے گا۔ یہ ہے وہ کام کہ جو آپ کے اندر اس صفت کو پیدا کرے گا جو دعائے عہد کے جملات ہیں، جلدی کرنے والے۔ لہٰذا وقت کم ہے، لہذا جلدی کریں۔ مسارعین الیہ فی قضاء حوائجہ، راستہ بھی نظر آ چکا ہے، سسٹم بھی سامنے آ چکا ہے، اس وقت صرف کام میں جلدی کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں تو پھر کربلا برپا ہوتی ہے، پھر امام تنہا رہ جاتے ہیں، اور جب امام تنہا رہ جائیں تو آخری نتیجہ قتل معصوم کے بعد شہزادیوں کو بازاروں اور درباروں میں لانے تک جاتا ہے۔ نہ وظیفہ انجام دینا ہے۔ ابن زیاد کا دربار ہے، حضرت امیر کا صحابی ہے، ایک آنکھ جمل میں ایک صفین میں ضائع ہو گئی، عبداللہ ابن عفیف اغدی، صحابی ہے امام کا، بار بار امام سے کہتا ہے مولا آپ تو ید مسیحائی رکھتے ہیں، ٹھوکر مار کے مردہ زندہ کر دیتے ہیں، مولا اپنا ہاتھ پھیر کر میری آنکھیں بینا کر دیں۔ یقین رکھتا ہے کہ امام یہ کر سکتے ہیں، لیکن امام عبداللہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں عبداللہ تیرے لیے نابینا رہنا بہتر ہے۔ اور عبداللہ یہ کہتے تھے عبداللہ کہا میں نہیں سمجھ پایا کہ امام کیوں کہتے ہیں کہ عبداللہ تیرے لیے نابینا رہنا بہتر ہے۔ جب شہزادی ابن زیاد کے سامنے کلام کر رہی ہیں کہ اس وقت مسجد کوفہ میں موجود ہے، اور جب اس نے
خطبہ سنا، یہ تاریخ ہے، اسے حتی اہل سنت نے نقل کیا ہے۔ عبداللہ نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کے گھٹنے کو ہلایا اور ہلا کر پوچھا، بھائی کیا قیامت برپا ہو گئی ہے؟ کہا نہیں عبداللہ، قیامت کیوں برپا ہو گئی؟ پھر دوبارہ گھٹنا ہلا کر کہا، کیا زمانہ 20 سال پیچھے چلا گیا؟ وہ کہنے لگا، عبداللہ کیا آج دیوانوں جیسی باتیں کر رہا ہے؟ نہ قیامت برپا ہوئی ہے اور نہ ہی زمانہ 20 سال پیچھے گیا ہے۔ عبداللہ ایک مرتبہ گھبرا کر کہتا ہے، کہتا خدا کی قسم میرے کان دھوکہ نہیں کھا سکتے، میں نے اپنے امیر کو کلام کرتے ہوئے بارہا سنا ہے، آج مجھے امیر کی آواز سنائی دے رہی ہے، امیر کا لہجہ سنائی دے رہا ہے۔ اس نے کہا، عبداللہ یہ تیرا امیر نہیں، تیرے امیر کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ۔ بس عزیزو یہ سننا تھا۔ عبداللہ نے ایک مرتبہ امامہ زمین پر پھینکا، سر پیٹ کر رونے لگا، کہتا ہے اب سمجھ میں آیا کہ مولا کیوں کہتے تھے کہ تیرے لیے نابینا رہنا بہتر ہے۔ مولا آپ نے صحیح کہا تھا، خدا کا شکر ہے کہ عبداللہ نابینا ہے، زہرا کی بیٹی کو بھرے دربار میں دیکھ نہیں رہا، لیکن نابینا ہے، کیا کر سکتا ہے؟ کم از کم یہ کر سکتا تھا، اور وہ کیا کہ ایک مرتبہ اس کیفیت میں کھڑے ہو کر ابن زیاد کو للکارا، کہ ابن مرجانہ کی اولاد تیری یہ جرأت ہے کہ جن کے اوپر اللہ نے آیتوں کو نازل کیا، جن کو اللہ نے شرافت اور کرامت اور پیغمبر کا گھرانہ قرار دیا، تو انہیں اسیر کر کے لے کر آیا ہے۔ اب جب عبداللہ نے کلام کرنا شروع کیا تو ایک مرتبہ ابن زیاد کو خوف ہوا کہ کہیں بغاوت نہ ہو جائے، لہذا اپنے سپاہیوں کو اشارہ کیا۔ جیسے ہی سپاہی عبداللہ کی جانب بڑھے، بنی ازد کے نوجوان کھڑے ہو گئے اور انہوں نے چاروں طرف سے عبداللہ کو گھیرا اور گھیر کر بحفاظت دربار سے باہر لے گئے۔ بس یہ منظر دیکھ رہی تھی نبی کی بیٹی، ایک مرتبہ مدینہ کی طرف رخ کر کے آواز دی، کہا نانا آ کر اپنی بیٹیوں کی غربت کا دیکھو، ارے ہمارے صحابی اور غلاموں کی حمایت کرنے والے موجود ہیں، لیکن تمہاری بیٹیوں کا کوئی حامی و ناصر نہیں۔